اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ المریم کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام مریم اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تسمیۃ الکل و باسم الجز والا معاملہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور ساتھ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورت کہف کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے 4 شبہات کا جواب دیا تھا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت مشرکین کے باقی شبہات کا جواب دے رہے ہیں، اور اس صورت کے اندر بمنزلہ یہ تتمہ ہے ماقبل والی صورت کے لیے، یعنی جو باقی شبہات رہ گئے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس میں اس صورت کے اللہ رب العزت نے 2 حصے ذکر کیا۔ پہلا حصہ رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 4 تک، اور دوسرا حصہ رکوع نمبر 5 سے لے کر صورت کے اخیر تک۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے چند شبہات کا جواب دیا۔ ان کا ایک شبہ انبیاء کے متعلق تھا، ان کا شبہ حضرت مریم صدیقہ کے متعلق تھا، اور فرشتوں کے متعلق شبہ تھا۔ انبیاء کے متعلق شبہ یہ تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے علاوہ متصرف فی الکل ہے، یعنی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے وہ جو چاہے کروا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں کے ہاں ایک ایسا خرق عادت کام ہو چکا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو متصرف فی الکل سمجھا کرتے تھے۔ یعنی بڑھاپے کی حالت میں جب وہ بالکل کمزور ہو چکے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آپ نے اس سے پہلے یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ كَذَلِكَ، یہ میں رب کائنات کا کام ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ خرق عادت کام یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، حضرت زکریا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسرا شبہ ان کا حضرت مریم کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، پور کی بیماری کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مٹی کے جانور بنایا کرتے تھے، ان میں پھونک مارتے تو ان میں جان آ جاتی، تو گویا کہ یہ متصرف فی الکل ہستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت کے دوسرے حصے میں اس کا جواب دے دیا دوسرے رکوع میں کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ متصرف فی الکل نہیں ہے، وہ تو خود اللہ رب العزت کے سامنے عاجز آ گئی تھی، تو وہ کیسے متصرف فی الکل ہو سکتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرما دیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک میرا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یعنی انہوں نے بھی صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور مشرکین مکہ ان کو متصرف فی الکل سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورۃ کے تیسرے رکوع میں ان کا جواب دے دیا کہ وہ متصرف فی الکل نہیں تھے، وہ تو خود بتوں کی عبادت سے بیزار ہو چکے تھے، انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ وہ متصرف فی الکل نہیں ہے، تو وہ حاجات میں صرف اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان ساروں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ متصرف فی الکل ہستیاں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے متعلق جو ان کا شبہ تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے ہی ہمہ وقت اللہ رب العزت کے پاس رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو چند اختیارات دے رکھے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی وہ بیٹیاں ہیں،
تو اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، کہ فرشتوں کو تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین میں اتر سکے۔ جب ان کو اتنا اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کام کر سکے یا زمین پر اتر سکے، تو وہ کیسے ان کو اختیار مل سکتا ہے، کیسے وہ متصرف الکل ہو سکتے ہیں؟ لہذا متصرف الکل ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تو اس کی اگلی آیت میں فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، اور جب باقی انبیاء کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخلف من بعدہم قوم، کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں ذکر کرنے کے بعد مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمام انبیاء نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اللہ رب العزت کو پکارا ہے، تو پھر ان انبیاء کی عبادت کس نے کی؟ یہ انبیاء کی عبادت کس طرح کی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ اور ایسے علماء سو پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نفسانی خواہشات کی خاطر، محض دنیا کی خاطر لوگوں کو شرک کی طرف راغب کیا ہے، لوگوں کو شرک کی دعوت دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی حصے کی آخری آیت میں فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ آسمان و زمین کا مالک اور خالق ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے، فاعبدوا، لہذا اسی کی عبادت کیجیے۔ اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے زجریں ذکر کی ہیں، مشرکین کو ڈانٹا ہے، اخروی بشارتیں ذکر کی ہیں، عذاب کو ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے دو مضمون ذکر کیے ہیں جو سورۃ الکہف کے آخر میں، شروع میں ذکر کیے تھے اور سورۃ المریم کے آخر میں ذکر کیے تھے۔ کہ وہ پہلا حصہ یہ تھا کہ قرآن مجید ایسے لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے اتارا گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ لوگوں کو عبادت کیا کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دے دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان دونوں گروہ کے نام ذکر کیے۔ پہلے گروہ کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا قوم اللدہ، کہ یہ ایسی قوم ہے جو جھگڑالو ہے، یعنی فتنہ برپا کرنے والی قوم۔ اور دوسرے گروہ کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا المتقین، یہ ایسا گروہ ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں اور ہر وقت اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دی ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو حضرت مریم بڑی حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، حالانکہ مجھے نہ تو کسی انسان نے آج تک چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا قَالَ كَذَلِكَ، کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے سامنے آتی ہیں تو ان کی قوم بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہ اے مریم آج سے کس طرح یہ برا فعل ہو چکا ہے، کیونکہ اولاد یہ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا اثر لیتی ہے، آپ کے تو باپ وہ بھی نیک ہیں، آپ کی ماں بھی نیک ہے، آپ سے کس طرح یہ برا فعل ہو گیا ہے۔ حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب بچے سے سوال کرو، مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ قوم بڑی حیران، وہ کہتی ہے ہم ایک دن کے بچے سے کس طرح سوال کر سکتے ہیں، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم پہلے دن کے بچے سے کس طرح سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں اس کا جواب دے دیا آیت نمبر 35 میں اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں فَإِذْ کو کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ کن کا کہنا یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ رب العزت کن کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ بس ارادہ کرے کام ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا شریک بھی نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا کرنی ہے۔ سوال کیا تھا
سوال یہ تھا کہ آپ سے کس طرح یہ برا فعل ہو گیا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے، مجھے نبوت بھی عطا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے ضمن میں جواب دے دیا اور فرمایا کہ جس کو میں کتاب عطا کرنا چاہوں، جس کو میں نبوت عطا کروں، اس کی حسب و نسب میں شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں اللہ رب العزت نے ان کو برکتوں والا بنایا۔ اللہ کی صفت ہے مبارک، برکتیں دینے والا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک، برکتیں لینے والے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، جس کو اللہ رب العزت برکتیں دے دے، جس کو اللہ برکتوں والا بنا دے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہودیوں نے نقصان پہنچانا چاہا، نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی دعویٰ تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، میرا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے، فاعبدو، بس اسی کی عبادت کیجئے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو گویا کہ یہ سورۃ مریم کا مختصر خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔